اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلنا ہم نے کہا اہبطوا نیچے جاؤ منہا یہاں سے جمیعاً تم سب فَإِمَّا پھر اگر یأتینکم پہنچے تم کو منی میری طرف سے ہدن کوئی ہدایت فمن پس جو شخص تبع چلا ہدایا میری ہدایت پر فلا خوف پس نہ تو کوئی خوف ہوگا علیہم ان پر ولا ہم اور نہ وہ ہوں گے یحزنون غمگین والذین اور جو لوگ کفروا منکر ہوئے وکذبوا اور جھٹلایا بآیاتنا ہماری نشانیوں کو اولئک وہ ہیں اصحاب النار آگ والے ہم وہ لوگ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ سورۃ البقرہ کی چوتھے رکوع کی آخری 2 آیتیں ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرما لی گئی۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کو یہ حکم ہے کہ اب آپ زمین میں جائیے اور وہاں پر ایک مخصوص مدت تک آپ کی زندگانی کا جو سامان رکھا گیا ہے اس کو استعمال کیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری طرف سے جو رشد و ہدایت، جو رہنمائی کا سامان آپ کی طرف آئے اس کی پیروی کیجیے، اور یہی آپ کی اولاد کے لیے بھی حکم ہے۔ یہ جو جملہ یہاں پر آیا ہے اہبطوا منہا جمیعا، یہاں سے تم سب نکل جاؤ یا اتر جاؤ، تو یہ 2 مرتبہ آیا ہے۔ اس کے مفسرین مختلف تشریحات کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پہلی مرتبہ جو فرمایا وہ جنت سے آسمان دنیا پر اترنے کا حکم تھا، اور دوسری مرتبہ جو فرمایا تو وہ آسمان دنیا سے زمین کی طرف بھیجنے کے لیے حکم تھا۔ لیکن اکثر مفسرین کی رائے اس کے برعکس ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ پہلی مرتبہ آدم علیہ السلام کی خطا کے بعد کہا گیا کہ اب یہاں سے آپ چلے جائیے، اب آپ جنت میں نہیں رہ سکتے، اور دوسری مرتبہ جب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو اس کے بعد فرمایا کہ اب آپ زمین میں رہیں، یہی آپ کا ٹھکانہ ہے، یہی آپ نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اب آپ واپس جنت میں زمین کے اندر اپنی جو عمر ہے وہ پوری کر کے، اور پھر جب قیامت کا عالم آئے گا اور اس کے بعد حساب کتاب کے وہ سارے جتنے بھی حشر کے میدان کے مراحل ہیں وہ طے ہونے کے بعد پھر جنت میں داخلہ ہوگا۔ اس جنت میں اس داخلے کے لیے اب شرط یہ ہے کہ میری طرف سے جو بھی رہنمائی آئے، جو بھی ہدایت آئے، اس کی پیروی کی جائے۔ تو جس نے اس کی پیروی کی، اس رہنمائی کے مطابق اس نے اپنی زندگی گزاری، تو اس کے لیے پھر ایسی جگہ ہے کہ نہ اس کو کوئی خوف ہوگا وہاں پر، اور نہ ہی وہ وہاں پر غمگین ہوگا، یعنی جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ خوف اور حزن، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو خوف کہتے ہیں مستقبل کے بارے میں خطرات اور اندیشے انسانی ذہن میں ہو، اس کو ہم خوف کہتے ہیں، اور ماضی کا کوئی ایسا واقعہ یا کوئی ایسی بات کہ جس کی وجہ سے انسان کا دل دکھ جائے، اس کو ہم غم کہتے ہیں۔
اس کی ایک آسان سی مثال، ایک شخص مریض ہے، اس بیمار کے بارے میں دوسرے کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ کہیں فوت ہی نہ ہو جائے اس بیماری کے اندر، تو یہ اس کی فوتگی کے بارے میں یہ جو خیال آ رہا ہے یہ ایک خوف ہے۔ اور وہی مریض اگر فوت ہو گیا، اب وہ ماضی کا حصہ بن گیا، تو یہ اب اس کے لیے ایک غم ہے۔ تو جو اللہ والے ہیں، جو شیطان کے فریب میں نہیں آئے، اللہ رب العزت کی خاص نظر عنایت ان پر رہی، دنیا کے اندر انہوں نے ایمان کامل اور اعمال صالحہ والی زندگی گزاری، تو اللہ تعالیٰ ان کو آنے والے خوف سے، یعنی مستقبل کے خطرات سے امن میں رکھے گا، اور ماضی کے غموں سے ان کو نجات عطا فرمائے گا، یعنی ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ والذین کفروا، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے انکار کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا۔ انکار اگر دل سے ہے اس کو ہم کفر کہتے ہیں، اور انکار اگر زبان سے ہے تو اس کو ہم تکذیب یعنی جھٹلانا کہتے ہیں۔ بے آیاتنا، ہماری آیتوں کا، آیتن کی جمع ہے آیات۔ قرآن کریم میں یہ مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ آیتن نشانی اور علامت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، آیتن کائنات میں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے آثار کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، آیتن پیغمبروں کے معجزات کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ تو یہ مختلف معنی ہے۔ اور چوتھا جو معنی ہے آیتن، قرآن کریم کی کسی جملے یا ٹکڑے کے بارے میں، حصے کے بارے میں، جس کو ہم اپنی زبان میں بھی آیت کہتے ہیں، اس کے لیے بھی یہ استعمال ہوا۔ تو جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے مظاہر کا، یا معجزات پیغمبر کا، یا قرآن کریم کی کسی آیت کا انکار کیا، تو وہ سارے اس میں داخل ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہ سارے لوگ دوزخی ہیں، دوزخ والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، یہ لوگ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی جو شخص دنیا سے کفر کی حالت میں گیا، شرک کرتا ہوا دنیا سے گیا، کفر کی حالت میں گیا، انکار کرتے ہوئے اللہ کا، اس کے رسول کا، ملائک کا، اور کتابوں کا، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت کا، یا اس کے علاوہ کسی بھی ضروریات دین میں سے کسی ایک کا بھی انکار کیا، تو وہ شخص کفر کی حالت میں دنیا سے گیا، تو اس کے لیے ٹھکانہ جہنم ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کی۔ ہاں، ایک شخص ہے، وہ ایماندار تھا، ایمان کی حالت میں، ایمان کی کیفیت میں دنیا سے گیا، لیکن گناہگار تھا، اور جب میزان عدل میں قیامت کے دن اس کے اعمال تولے تو اس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، تو اس کو جہنم کے اندر بھیج دیا جائے گا، لیکن اس کی جہنم ہمیشہ نہیں ہوگی، بلکہ وہ کسی نہ کسی دن وہاں سے نکال لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ ہر اس شخص کو جہنم سے نکال لو جس نے ایک مرتبہ بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہو، یا کسی موقع پر مجھ سے ڈرا ہو، اس کو جہنم کے اندر سے نکال لو۔ تو ایسے ایمان والوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دیا جائے گا، لیکن کفار کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کی جہنم کے ہر قسم کے عذاب، اس کے دھوئیں اور اس کی حدت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور جنت کی رعنائیاں اور جنت کی نعمتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ترجمہ ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں۔ قلنا، ہم نے کہا، اہبتو، نیچے اتر جاؤ، منہا، یہاں سے، جمیعاً تم سب، فَإِمَّا، پھر اگر، یَأْتِيَنَّكُمْ، پہنچے تم کو، منی، میری طرف سے، ہدن، کوئی ہدایت، فمن تبع، پس جو شخص چلا، ہدایا، میری ہدایت پر، فلا خوف، نہ تو کوئی خوف ہوگا، علیہم، ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ والذین، اور جو لوگ، کفروا، منکر ہوئے، وکذبوا، اور جھٹلایا،
ہم بآیاتنا ہماری نشانیوں کو، اولئک یہی ہیں وہ لوگ، اصحاب النار دوزخ والے، ہم فیہا وہ لوگ اس کے اندر، خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وما توفیقی الا باللہ۔